اس میں ہم چاروں کو مستقل بنیادوں پر خطیر ماہانہ آمدنی کی پیشکش کی گئی تھی۔ رضامندی کی صورت میں مجھے اگلے دن سرخ قمیض پہن کر ٹھیک 5 بجے شام میٹروپول ہوٹل کے قریب لگے ہوئے لیٹر باکس کے پاس پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ تحریر کے اختتام پر نہ کوئی نام تھا اور نہ کوئی دستخط۔ اسی شام میں نے انہیں وہ خط دکھایا تو سب ہی اس سنسنی خیز پیشکش پر پرجوش نظر آنے لگے۔ کافی دیر تک اس پر اسرار پیغام پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ خط میں ہماری آمدنی کا ذکر تو موجود تھا لیکن کام کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ ہم چاروں نیک نام نہیں تھے جو کوئی ہم سے اصلاحی کام کی توقع رکھتا۔ پیغام بھیجنے والا نہ صرف میرے ٹھکانے سے واقف تھا بلکہ اسے ہم چاروں کی گہری دوستی کا بھی علم تھا۔ پھر پیغام جس پر اسرار انداز میں ہم تک پہنچایا گیا تھا اسی سے ظاہر تھا کہ ہمیں بلانے والے کے مقاصد کچھ زیادہ نیک نہیں تھے۔ فیصلہ کیا گیا کام کرنا یا نہ کرنا تو بات کی بات ہے، کم از کم اگلے دن مقررہ مقام پر جا کر یہ تو دیکھا جائے کہ بلانے والا کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اگلے دن میں مقررہ لباس میں ٹھیک 5 بجے میٹروپول ہوٹل کے پاس والے لیٹر باکس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ تینوں مختصر مورچوں سے میری نگرانی کر رہے تھے تاکہ ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے اچانک ہی مافیا کی سربراہی ملنے والی کو۔ میں اپنے قریب سے گزرنے والوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا تاکہ غفلت کے نتیجے میں مجھ سے مطلوبہ آدمی کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو جائے۔ میں 6:30 بجے تک کسی احمق کی طرح اس لیٹر باکس کے قریب کھڑا سوکھتا رہا لیکن کوئی مجھ سے ملنے نہ آیا اور میں مایوس ہو کر اس سلسلے میں کسی کے مذاق کے امکانات پر غور کرنے لگا۔ ان تینوں کو بھی سخت کوفت ہوئی اور ہم بددلی کے ساتھ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلی شام ہم شراب خانے میں اسی تلخ تجربے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ میزوں پر سرو کرنے والے ہندو لڑکے نے مجھے فون کال کی اطلاع دی اور میں چونک پڑا۔ میرے ذہن میں دور دور تک ایسا کوئی نام نہیں تھا جو کسی بھی وجہ سے مجھ سے اس شراب خانے کے فون پر رجوع کرتا، لیکن وہ جو بھی تھا اتنا باثر ضرور تھا کہ اسے میکدے میں میری موجودگی کے اوقات سے پوری طرح واقفیت تھی۔ فون پر ایک خوابناک سی آواز سنائی تھی۔ کاؤنٹر والا میرے سر پر مسلط اشتباہ انگیز نگاہوں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا، لہذا میں ہوں ہاں سے زیادہ کچھ نہ بول سکا، بس سنتا ہی رہا اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ ہمیں محمودہ آباد بلایا گیا ہے۔ میں نے واپس اپنی کرسی کو سنبھالتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں انہیں آگاہ کر دیا۔ کون تھا؟ جہانگیر نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ میں کاؤنٹر والی کی وجہ سے کچھ پوچھ ہی نہیں سکا۔ میں نے کہا شاید وہی خط والا تھا کیونکہ اس نے کل 5 بجے میری موجودگی پر خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو پھر چلو جلدی سے ہی۔ طارق نے اپنا گلاس ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ ہم چاروں ٹیکسی سے محمودہ آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹیکسی چھوڑ کر بتائے پتے پر پہنچنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس مختصر لیکن پختہ مکان میں دقیانوسی فضا کا ایک ادھیڑ عمر شخص ہمارا منتظر تھا۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی بلا استفسار اندر بلا لیا۔ مکان مناسب اور خاصا محفوظ تھا۔ آبادی کے سرے پر واقع ہونے کی وجہ سے وہاں پڑوسیوں کی غیر ضروری دخل اندازی کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ ہمیں ادھیڑ عمر شخص نے جس کمرے میں بٹھایا وہاں فون بھی موجود تھا، لیکن مجھے ادھیڑ عمر کی منحنی آواز سن کر سخت مایوسی ہوئی تھی کیونکہ فون پر بولنے والی کی آواز خوابناک ضرور تھی مگر لاغر ہرگز نہیں تھی۔ مجھے توقع تھی کہ محمود آباد کے مکان میں فون کرنے والا بذات خود ہمارا منتظر ہوگا، لیکن وہاں صورتحال ہی کچھ اور تھی۔ یہ مکان ڈینی کے نام پر لیا گیا ہے۔ ادھیڑ عمر ہم میں سے کسی سے مخاطب ہوئے بغیر عمومی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ غالباً اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم میں سے ڈینی کس کا نام ہے۔ سال بھر کا ایڈوانس دیا ہے، 400 کرائے کے علاوہ بجلی، گیس اور فون کا بل ادا کرنے ہوں گے۔ اور کام؟ میں نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ اسے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہ صوفے سے اٹھ گیا اور پھر فون کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، باقی ہدایات تمہیں فون پر ملیں گی تو ہمیں یہیں رکے رہنا ہوگا۔ نادر نے چونک کر سوال کیا۔ شادی کو کئی برس ہو جانے کے باوجود وہ کم ہی گھر سے باہر رات بسر کرنے پر رضامند ہوتا تھا، کم از کم پہلی فون کال تک۔ ادھیڑ عمر کی لاغر سی آواز گونجی، چابیوں کو گچھا یہاں رکھا ہے، اب میں چلوں گا۔ میرے لیے وہ صورتحال ناقابل فہم سی تھی۔ پہلے مجھے میٹروپول کے قریب بلایا گیا، وہ وہاں مجھ سے ملنے کے بجائے کوئی محض مجھے دیکھتا ہوا گزر گیا، اور اب محمود آباد کے اس مکان میں بلا کر میزبان خود لاپتہ تھا۔ لے دے کہ وہ مدکوک بوڑھا سامنے آیا تھا تو وہ بھی گھر اور اس کے لوازم ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ کر یوں واپس جا رہا تھا جیسے ہم اس مکان میں مستقل قیام کے پروگرام کے تحت وہاں بلائے گئے ہوں، اور ابھی تک کام کے سر پیر کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے لپک کر اس کا راستہ روک لیا۔ اور پہلی کال کب تک آئے گی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ بیچارگی سے چھانے اچکا کر رہ گیا۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ فون آنے تک تم ہمارے ساتھ رکو؟ میں نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر کے سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا، ہم اسی قدر کرتے ہیں جتنا حکم ملے۔ مجھے ہدایت تھی کہ یہاں کا چارج تمہارے حوالے کر کے فوراً چلا جاؤں۔
اور اگر یہ کوئی چال ہوا تو تم خود آئے ہو یہاں, میں نے تو نہیں بلایا تھا تمہیں. میں لاجواب ہو گیا, مگر پھر مجھے فوراً ہی ایک نیا سوال سوچ گیا. تم ہمارے لیے اجنبی ہو, تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم نے اس مکان کا چارج صحیح آدمی کو دیا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے. معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسکراہٹ سے قطعاً ناآشنا تھا. میں 4 آدمیوں کا منتظر تھا. میں مطمئن ہوں کہ تم چاہ رہے ہو. یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے. ہوا کرے, مجھے یہ سوچنے کا حکم نہیں ملا تھا. وہ سنجیدگی سے بولا. جانے دو اسے. جہانگیر ہاتھ اٹھا کر بولا. اگر یہ حکم کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا تو ایسے چڑی کے غلام کا یہاں کیا کام؟ میں نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ برا مانے بغیر نکاسی کے راستے کی طرف بڑھا اور چلا گیا. یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ انا اور غصے سے آری کوئی مشین ہو. ہم چاروں ٹیلی فون کے گرد بیٹھے پرجوش لہجے میں اس سنسنی خیز صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہے اور آخرکار فون کی گھنٹی چیخی پڑی. میں نے بلا توقف ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا. ہلو, مکان پسند آیا؟ وہی بھاری اور غنودہ سی آواز میرے کانوں میں گونجی اور میرا دوران خون یک بیک تیز ہو گیا. جی ہاں, میں بکلائے ہوئے لہجے میں بولا. مگر کام بھی مل جائے گا. بولنے والے کا لہجہ میں کسی جھیل جیسا ٹھہرا ہوتا. ایک بات ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لو کہ کسی بھی قسم کا کوئی تحریری ریکارڈ نہیں رہنا چاہیے. پہلے خط کو بھی جلا دو. اب تم اسی مکان میں رہو گے اور میرا رابطہ براہ راست تم سے ہوگا. بہتر. میں اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا. تمہیں بلیک گولڈ کھپانا ہے. غنودہ آواز گونج رہی تھی. تم چاروں پر کافی عرصے سے میری نگاہ تھی. محنت کرو گے تو میں تمہیں آسمان پر پہنچا دوں گا. میرا تنفس تیز ہو گیا. ہم پوری کوشش کریں گے. مارکیٹ میں گھسنا ہمارے لیے دشوار نہیں ہوگا. تم چاروں کو الگ رہنا ہے. پس پردہ رہ کر کارکنوں کا چال پھیلاؤ. میں تقسیم کا منظم بندوبست چاہتا ہوں. وہ تینوں سانس روکے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہے تھے. بہتر. کیا آپ میرے ساتھیوں سے بات کریں گے؟ میں اس پراسرار آدمی کی آواز سن کر ہیجان میں مبتلا ہوا جا رہا تھا. نہیں, سختی سے کہا گیا. میں اپنی ذات کی طرح آواز کی بھی غیر ضروری تشہیر نہیں چاہتا. میری گفتگو صرف تم سے ہوگی. اپنا ٹیلی فون ہمیشہ تم ہی اٹھاؤ گے. بہت بہتر. میں نے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا. لہذا بلحاظہ وہ اجنبی آواز میرے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کرتی چلی جا رہی تھی. اب میں کل رات بات کروں گا. 7 بجے فون کے قریب موجود رہنا. بہتر. مگر کیا ہم چاروں کو اب اسی مکان میں رہنا ہوگا؟ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے سے پہلے مجھے ہوش آ گیا. تمہارے ساتھیوں کے لیے ضروری نہیں ہے, مگر تم یہیں رہو گے. یہاں ٹیلی فون کی وجہ سے رابطے کی آسانی رہے گی. پھر تمہاری کھولی بہت تنگ و تاریک ہے. اس غربت زدہ علاقے کے مقابلے میں تم یہاں آرام سے رہو گے. یہاں کا ساز و سامان. میرا فکرہ ادھورا رہ گیا. جو کچھ ہے مالک مکان کی ملکیت ہے, مگر کرائے میں شامل ہے. کل شام 7 بجے یاد رکھنا. دوسری طرف سے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا گیا. کیا کہہ رہا تھا؟ میرا ہاتھ کریڈل کی طرف بڑھتے ہی بیک وقت ان تینوں نے بے چینی کے ساتھ سوال کیا. ان کی اشتیاق آمیز نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھی. بلیک گولڈ. میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر گہرے سانس لیتے ہوئے کہا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی لمبی چڑھائی طے کر کے آیا ہوں. وہ مارا. نادر خان خوشی سے اچھل پڑا. مجھے معلوم تھا کراچی وفاؤں کا شہر ہے. اسے بے وفا کہنے والے خود غدار ہیں. یہ تو میری لائن مل گئی مجھے. جہانگیر اسے گھورنے لگا. پہلے ڈینی کو اپنی بات پوری کرنے دو. ہمیں شہر میں چرس کی تقسیم کا نظام قائم کرنا ہے. میں انہیں بتانے لگا. باقی ہدایات کل ملیں گی. فی الحال اسی قدر بتایا گیا ہے. کل کب آئے گا وہ؟ جہانگیر نے سوال کیا. شاید وہ کبھی سامنے نہ آئے. میں نے پرخیال لہجے میں کہا. ساری ہدایات فون پر ملیں گی. اسی لیے اس مکان کا بندوبست کیا گیا ہے. کام بہت آسان ہے. لوگ دھندا کر ہی رہے ہیں. بس انہیں توڑ کر اپنے ساتھ ملانا ہے. 2-4 سے تو میں صبح ہی بات کر لوں گا. 7 سال پہلے کا نادر خان اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے بے چین تھا. ابھی تم کچھ نہیں کرو گے نادر خان. میں نے تادیبی لہجے میں کہا. پہلے ہمیں پوری طرح سمجھنا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ لوگ بازار سے مختلف انداز میں سامنے آئے ہیں. وہ ہم سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ حد الامکان خود پس پردہ رہیں اور نچلی سطح پر آدمی تیار کریں. بات معقول ہے. طارق نے تائید کی. بھرم رکھا جائے تو بازار میں ہوا کھڑا ہو جاتا ہے اور بے ایمانی کا امکان معدوم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم چھوٹے موٹے رقیبوں سے بھی محفوظ رہ سکیں گے. اگلی شام مجھے جو ہدایات ملی وہ واضح اور قابل عمل تھی. پہلی کھیپ 5 کلو گرام کی ملنا تھی جو ہمیں مقررہ قیمت پر بازار میں پہنچانا تھی. اس رقم میں سے 20% کمیشن وضع کرنے کے بعد بقیہ رقم ایک لفافے میں سر بمہر کر کے رکھنی تھی. 3 دن بعد جو شخص دوسری کھیپ لاتا وہ پہلی کھیپ کی رقم کا سر بمہر لفافہ بھی لے جاتا. مال و رقم کی آمد و رفت میں گو کسی کھپڑے کا امکان نہیں تھا, مگر پھر بھی بلیک گولڈ کے الفاظ باہمی شناخت کوڈ ورڈز مقرر کیے گئے تھے. طریقہ کار کے بارے میں جب میں نے وضاحت چاہی تو بس اسی قدر بتایا گیا کہ ہم چاروں کو حد الامکان پس منظر ہی میں رہنا ہے. غنودہ آواز والے کے محتاط رویے کی بنا پر میں اسی کا کوئی نمبر یا حوالہ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا. اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ حسب ضرورت وہ خود ہی مجھے فون کرتا رہے گا, گویا سارے روابط یک طرفہ ہوں گے.
زیر زمین دنیا میں خود کو پوشیدہ رکھنے کا تصور اس سے قبل میرے لیے پراسرار یا سراسر خیالی تھا۔ اکثر میں فلموں میں ایسے کردار دیکھتا رہا تھا جو اپنے قریبی ساتھیوں سے بھی اپنی شناخت کو راز رکھتے تھے اور کامیابی سے بڑے بڑے گروہوں کی سربراہی کرتے تھے، مگر میں عملی دنیا کا آدمی تھا اور اس کی تلخ حقیقتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ حقیقی زندگی میں ایسے کردار اپنانے والے کبھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھے گئے تھے۔ جرائم کی دنیا میں ہر شخص بازوم خود تیس مار خان بنا رہتا ہے اور اس وقت تک اپنی ذات پر کسی کی برتی تسلیم نہیں کرتا جب تک اس کے ہاتھوں خاک چاٹنے پر مجبور نہ ہو جائے یا پھر شورائے پشتوں کے غول میں اس کا نام چلتا ہے۔ جس کی پشت پناہی مضبوط ہو، بہت سی بااثر شخصیات کسی بدنام شخص کی سرپرستی کرتی تھی، یہ اسے سرعام منمانی کی اجازت مل جاتی، قانون کے محافظ اس کی سرگرمیوں سے درگزر کرتے رہتے اور کوئی بڑا جرم سرزد ہو جاتا تو بااثر سرپرست قانون کی توجہ دوسری سمتوں میں مبذول کروا دیتے۔ ایسے بدنام لوگوں سے ہر ایک ڈرتا تھا، نام اور جرائم کی تشہیر ہی ان کی بالادستی کا سبب بنتی تھی اور کوئی ان کے آڑے آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ میں نے تو ایسے بھی واقعات دیکھے اور سنے تھے کہ کسی بااثر شخصیت کے پروردہ غنڈے نے کسی کا خون کر دیا، مگر واقعاتی اشاروں کے باوجود وہ گرفت میں نہ لیا گیا، بلکہ دو چار کمزور ہسٹری شیٹروں کو بند کر کے تشدد شروع کر دیا گیا، مگر وہ لوگ بدترین تشدد سہنے کے باوجود اصل قاتل کی نشاندہی کی جرات نہ کر سکے جس کے جرم کے وہ عینی شاہد ہوتے، کیونکہ ان کی سچی شہادت ان کی ہی موت کا پروانہ بن سکتی تھی، اور یوں کو گواہ نہ ہونے کے باعث قاتل اپنے ہتھیار سجائے نئے شکار کی تلاش میں لگا رہتا۔ ناموں کی اس دور میں اپنی ذات کو تاریکی میں رکھ کر کسی بڑے دھندے کا خواب دیکھنا ناقابل یقین ضرور تھا، مگر شاید غیر حقیقی نہیں، کیونکہ میں بذات خود اس پراسرار تجربے سے گزر رہا تھا اور پوری سنجیدگی سے اس کا انجام دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر کام کا آغاز ہو گیا۔ ابتدا میں قدر دشواری ہوئی، مگر پھر ہمارا دھندا اس سراحت سے بڑھا کہ ہم خود حیران رہ گئے۔ چوتھے ہی مہینے ہم چاروں اس قابل ہو چکے تھے کہ شہر کے پسندیدہ علاقوں میں اپنے مکان خرید سکیں۔ مارکیٹ سے ملنے والی اطلاعات کا نچوڑ یہ تھا کہ ہمارے ذریعے تقسیم ہونے والی چرس اپنی نوعیت کے اعتبار سے عمدہ اور خالص ترین تھی۔ جو اڈے اسے خالص فروخت کرتے ان کے مستقل گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور جو ملاوٹ کرنے والے اونچی شرح سے منافع کما رہے تھے، شہر میں کسی کو علم نہیں تھا کہ چھوٹے موٹوں کو نکال باہر کر کے مارکیٹ پر قبضہ کرنے والا کوئی پردہ نشیں تھا جو سارا کاروبار محض اپنی آواز کے سہارے چلاتا رہا تھا۔ حریفوں کو صرف اسی قدر معلوم تھا کہ ڈینی، جہانگیر، نادر اور طارق اس دھندے کے روح رواں ہیں۔ جب ہم چاروں کے نام حریفوں کے کانوں تک پہنچے تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ہم چاروں جرائم کی دنیا کے گھاگ لوگوں میں سے تھے، اور پھر ہماری رہنمائی کرنے والا بہت عالی دماغ تھا۔ مال کی کھپت بڑھتے ہی اس نے ہمیں اپنے اثاثوں کو پوشیدہ رکھنے کی سخت ہدایت کی، پھر ہمیں علیحدہ جز وقتی اسٹیٹ ایجنسیاں چلانے کا مشورہ دیا۔ ہم نے چھوٹے پلاٹوں کی خرید و فروخت سے ابتدا کی، 10,000 کی خریداری کے کاغذات 6,000 میں بنوائے، پھر 20 کی فروخت 30 میں ظاہر کی۔ یوں قانونی طور پر قلیل سے واجبات ادا کر کے 6,000 کی سرمایہ کاری پر 24,000 منافع ظاہر کر دیا۔ دو چار ہی سودوں میں ہم اس قابل ہو چکے تھے کہ کسی مواخذہ کے بغیر اپنی مرضی کے مطابق بود و باش اختیار کر سکیں۔ ہمیں ابھرنے کی ترکیب سمجھانے کے بعد باس نے بھی ہم پر سے اثاثوں کو پوشیدہ رکھنے کی پابندی ہٹا دی۔ حریفوں کے امام پر پولیس نے نادر خان اور جہانگیر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر ان کی اچانک خوشحالی کا ٹھوس قانونی جواز دیکھنے کے بعد کوئی کچھ نہ کر سکا اور حریف منہ دیکھتے رہ گئے۔ لائن میں موجود دوسرے لوگوں کے برعکس ہم چاروں نے آبکاری اور پولیس کے عملے سے کوئی ربط ضبط نہیں رکھا، کیونکہ بھاری مقدار میں چرس لانا اور لے جانا ہماری ذمہ داری نہیں تھی۔ مال ہمیشہ مختلف جگہوں پر اور نئے طریقوں سے پہنچایا جاتا تھا، اور کہیں ذخیرہ کیے بغیر محض چند گھنٹوں میں کاروں کے ذریعے شہر میں پھیلا دیا جاتا تھا۔ اندرون ملک سے شہر تک چرس کی سپلائی لائن کیسے قائم تھی، یہ ہم چاروں میں سے کسی کے علم میں نہیں تھا۔ جب کبھی مال پکڑ جانے کی اطلاعات آتی تو ہم فوری طور پر اپنے وسائل کو پروئے کار لاتے، اور ہر بار کوئی نہ کوئی معروف نام سامنے آ جاتا۔ مارکیٹ کے جانے پہچانے لوگوں کا مال پکڑا جاتا تھا، مگر گمنام کی سپلائی بحال تھی۔ اس سلسلے میں میری اپنی سوچ تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہمارا سربراہ بھی آبکاری اور پولیس سے دور ہی رہتا ہے۔ عموماً سننے میں آتا تھا کہ آنے والے بیشتر منشیات محکمہ آبکاری کے عملے کے بعض اراکین کی رضامندی سے آتی ہے۔ یہ رضامندی خاصے مہنگے داموں خریدی جاتی تھی۔ پھر یوں ہوتا تھا کہ کسی کھیپ کی مخبری ہو جاتی یا پولیس کو اپنے ذرائع سے اطلاع مل جاتی تو آبکاری کے محکمے کو ناکارہ ثابت کرنے اور نیچا دکھانے کے لیے پولیس فورس پورے وسائل کے ساتھ حرکت میں آتی، اور کروڑوں کی منشیات کی ضبطی کا ایک کارنامہ اخبارات کی سرخیوں میں دمک اٹھتا۔ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا کہ آبکاری حکام اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے کوئی کھیپ پکڑ لیتے اور اعلیٰ افسران کی اچانک نگرانی کا عذر راشی عملے کو منشیات فروشوں کے سامنے رسیائی سے بھی بچا لیتا۔ دونوں صورتوں میں وہی لوگ نشانہ بنتے تھے جنہیں چند اہلکاروں کی خوشنودی مطلوب رہتی تھی، جبکہ ہمارا باس اپنی ہر کاروائی کو اپنی ذات کی طرح اندھیرے میں رکھنے کا عادی تھا۔ چند ماہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس دوران میں میرا ذہن مسلسل کام کرتا رہا۔
پھر میں نے شہر میں رہائش پذیر ہونے کے لیے چند ماہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ نقطہ آغاز میرے سامنے تھا۔ میں کسی ایسے آدمی کے لیے کام کر رہا تھا جو گمنام تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے دوسرے شہروں میں بھی اپنے کارندے پالے ہوئے تھے۔ میں اس تنظیم میں کسی اہم تر منصب کے خواب دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اپنی خواہش کا اظہار اس گمنام باز پر کر ہی دیا۔ میں خود پس پشت چلا جانا چاہتا تھا۔ میں نے تجویز پیش کی کہ جہانگیر کو گروپ کا سربراہ مقرر کر دیا جائے۔ باز کا رابطہ بدستور مجھ ہی سے رہتا، اس آواز کا راز برقرار رہتا اور میں اس سے ملنے والے احکام کسی درمیانی آدمی کے روپ میں فون پر جہانگیر کو سنا دیتا۔ یوں عملی طور پر جہانگیر گروپ کا سربراہ بن جاتا۔ اسے قطعاً علم نہ ہو پاتا کہ اسے احکام دینے والا سربراہ نہیں بلکہ عملی طور پر میں خود ہوں۔ مگر تم کیوں اس تبدیلی کے خواہاں ہو؟ گمنام سربراہ نے میری بات پوری سننے کے بعد اسی بھاری اور غنودگی زدہ آواز میں سوال، کام کے ساتھ کاروباری رکاوٹیں بھی بڑھ رہی ہیں سر۔ میں نے ادب سے جواب دیا تھا، ہم میں نمبر 3 کوئی نہیں ہے۔ اگر میں کسی چکر میں آ گیا تو سارا کام رک جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جہانگیر کو آگے لایا جائے۔ میں بخوشی اس کی سربراہی تسلیم کر لوں گا۔ اگر خدا نخواستہ اسے ذک پہنچی تو میں پھر اپنی جگہ سنبھال لوں گا۔ تم بہت چالاک ہو ڈینی، ایک گہری سانس کے ساتھ کہا گیا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تمہاری مستقبل پر بھی نگاہ ہے۔ تجویز اچھی ہے، میں کل جواب دوں گا۔ اور پھر اگلے دن میری تجویز پر حکم صادر کر دیا گیا اور مجھے تازہ حکام سنائے گئے جو جہانگیر تک پہنچانے تھے۔ جہانگیر ان دنوں اپنے نئے مکان میں عیش کر رہا تھا اور وہاں فون کی سہولت بھی میسر تھی۔ میں نے نمبر ملایا تو پہلی ہی گھنٹے پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہلو، میرے کانوں میں جہانگیر کی بوجھل آواز آئی، شراب پی رہے ہو تم؟ میں بدلی ہوئی آواز میں ماؤتھ پیس میں غرا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ وقت جہانگیر کی شراب نوشی کا تھا۔ تم کون ہو؟ جہانگیر کی آواز سے خوف چھلک رہا تھا۔ اپنے حواس یکجا کرو اور پوری توجہ سے میری بات سنو۔ میں نے اپنے لہجے کی درستگی میں کمی نہ آنے دی۔ آج سے ڈینی کے بجائے تم سربراہ ہو۔ اوہ سر، معاف کیجیے گا، میں پہچان نہیں سکا تھا۔ جہانگیر کی آواز میں بوکھلاہٹ عود کر آئی۔ حکم سنتے ہی اس نے فرض کر لیا تھا کہ سربراہ بذات خود اس سے مخاطب ہے۔ پہلے کبھی اس کی آواز سننے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب احکامات تمہاری معرفت ملا کریں گے۔ میں گرایا، سب کو اس تبدیلی سے باخبر کر دوں۔ اتنا کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ چند منٹ بعد ہی میرے فون کی گھنٹی بجی اور میں نے زیر لب مسکراتے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف حسب توقع جہانگیر ہی تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ جہانگیر نے چوکتے ہی سوال کیا۔ تمہیں مبارکباد دینے کا موڈ بنا رہا تھا، میں نے اپنی اصلی آواز لیکن بے جان لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم باخبر ہو؟ کیا میرے پاس آ سکتے ہو؟ اب تو تم حکم دو، تعمیل کرنا ہی پڑے گی۔ میں نے آواز میں اداسی پیدا کرتے ہوئے جواب دیا۔ پکو مت اور فوراً چلے آؤ، ہم کھانا ساتھ کھائیں گے۔ میں اس کے گھر پہنچا تو وہ وفور مسرت سے جہانگیر کا چہرہ دمک رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اپنی خوابگاہ میں لے گیا۔ یار آج اس نے مجھے فون کیا تھا۔ اس نے حیرت اور مسرت سے مغلوب لہجے میں کہا جیسے وہ فون کال اس کے لیے بہت بڑا اعزاز رہی ہو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے سر سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ شاید وہ ہم سب کو بہت قریب سے جانتا ہے۔ جہانگیر کی آواز میں ہیجان برقرار تھا۔ جانتے ہو اس کا پہلا جملہ کیا تھا؟ میں ہمکانہ انداز میں سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ میرا شراب نوشی کا وقت تھا۔ جہانگیر پرزور لہجے میں بولا۔ اس نے بلا کسی تمہید کے اسی بارے میں سوال کیا۔ ظاہر ہے وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں اتنا باخبر نہ رہے تو اتنا بڑا بزنس سنبھال سکے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ حیرت ہے، جہانگیر کے لیے اپنے جوش پر قابو پانا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ ہمارے بارے میں اس حد تک جانتا ہے اور ہم اس سے بالکل علم ہیں۔ اس چکر میں بھی نہ پڑنا ورنہ وہ دوسروں کی عبرت کے لیے تمہاری کھال میں پھوس پروا دے گا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، کیا تو تم ٹھیک ہی رہے ہو؟ جہانگیر پھریری لے کر بولا۔ اس کی آواز بھی کسی خونخوار بلٹاک کے غراٹ سے مشابہ تھی۔ میں دل میں مسکرایا مگر بظاہر سنجیدگی برقرار رکھی اور یوں اس مختصر سے گروہ میں قیادت پرامن طور پر تبدیل ہو گئی۔ میں ہر میٹنگ میں موجود ہوتا تھا۔ فاضل وقت بھی زیادہ تر جہانگیر کے ساتھ گزارتا تھا، لہذا میں نے دوسری حیثیت میں جہانگیر کو ہدایت دیتے ہوئے کئی بار ایسی باتوں کا حوالہ دیا کہ جہانگیر خوفزدہ ہو گیا۔ ابتدا میں اس نے 2-4 بار مجھ سے ذکر بھی کیا کہ سربراہ ہم لوگوں کی سرگرمیوں سے بہت زیادہ باخبر رہتا ہے، اسے پل پل کی خبریں ملتی رہتی ہیں، مگر پھر اس نے ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ شاید اسے خیال آ گیا تھا کہ وہ سربراہ کا نائب ہے اور میں اس کا ماتحت۔ میری ان حرکتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہانگیر پر اپنے نادیدہ باز کی دہشت بیٹھ گئی۔ وہ ہر وقت اس سے خائف رہنے لگا۔ میں نے ان دنوں جہانگیر کا بہت ساتھ دیا اور ہمارا کاروبار پہلے سے زیادہ بڑھنے لگا، مگر وہ صورت زیادہ دن برقرار نہیں رہی۔ ہمارے ایک ہرکارے نے ہماری خطیر رقم مال آگے بیچ کر ہضم کر لی اور کسی دوسری پارٹی کے لیے کام شروع کر دیا۔ جہانگیر کے لیے ایک چیلنج تھا۔ وہ محض ایک آدمی ٹوٹنے کا سرسری واقعہ نہیں تھا بلکہ دوسرے کارندوں کے لیے ایک راہ تھی۔ اگر لطف الرحمان ایک ہی جھٹکے میں 2.25 لاکھ قرض برد کر سکتا تھا تو دوسرے بھی تالے آزمائی کر سکتے تھے۔ اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر لطف الرحمان کسی طرح ہاتھ نہ آیا۔ جہانگیر غبن کی رقم اپنی جیب سے سربراہ کو ادا کر چکا تھا۔ اگر اس واقعہ کے مؤثر اثرات کے پیش نظر اسے میرا مشورہ قبول کرنا پڑا۔ جہانگیر غبن کی رقم اپنی جیب سے سربراہ کو ادا کر چکا تھا مگر اس واقعہ کے مؤثر اثرات کے پیش نظر اسے میرا مشورہ قبول کرنا پڑا اور اس نے تیسرے ہی دن مجھے لطف الرحمان کی بدنیتی سے آگاہ کر دیا۔ میں اس معاملے میں بھرپور دلچسپی لے رہا تھا۔
उस तरह गुमनाम सरबराह की कुव्वत, सलाहियत और तरीका कार का पूरी तरह अंदाजा हो सकता था। मैंने जहांगीर से मिलने वाली इतला मन्नो अन आगे पहुंचा दी। 3 दिन की ताखीर क्यों हुई खबर देने में? मैंने गनूदा आवाज का बरहम लहजा पहली बार सुना था। जहांगीर उस बदमाश को खुद निपटाना चाह रहा था। मगर मुझे तुम जवाब दे हो, मैं रोज तुमसे बात करता हूँ, मुझसे जिक्र करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मुझको झाड़ सुनाई गई, पहली गड़बड़ थी, इसलिए माजरत खा हूँ, मैंने खिफत आमेज लहजे में कहा। फिलहाल काम को यकसर भूल जाओ और कल का दिन ऐसे पब्लिक मकामात पर गुजारो जहाँ जरूरत पेश आने पर तुम्हारी मौजूदगी के 2-4 गवाह भी मिल सके। कल शाम 4 बजे से रात के 11 बजे तक ये एहतियात बरकरार रहना चाहिए। इसके बाद सब आजाद होंगे। ओके सर, मैं परेरी लेकर बोला और लाइन बेचान होगी। ऐसी हिदायत का मतलब मैं खूब समझता हूँ। मैंने फोन पर जहांगीर से वो खबर किसी रद्द अमल के इजहार के बगैर सुनी थी, लिहाजा नया हुक्म देते हुए मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल ली। मैंने जहांगीर को बदली हुई आवाज में ऐसी बेबहाव की सुनाई कि अपने हमदर्द दोस्त के तौर पर मुझे फोन करने के बजाय खुद ही दौड़ा चलाया। यार वो तो दरिंदा है, बिल्कुल दरिंदा। जहांगीर ने रस्मी गुफ्तगू के बाद झींपे हुए लहजे में मुझसे कहा, थोड़ी देर पहले मैंने लुत्फुर रहमान की बेईमानी की इतला दी तो खामोशी से सुनता रहा। फिर अभी दोबारा टेलीफोन आया तो बुरी तरह बरस रहा था। गलती तुम्हारी है, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। तुम उस मामले में फौरन इससे हदायत लेना चाहिए थी। साख एक बार बिगड़ जाए तो बनानी मुश्किल हो जाती है। शुक्र अदा करो कि उन 3 दिनों में किसी और की नीयत में फतूर नहीं आया, वरना लुत्फुर रहमान की जगह इस वक्त कई नाम हमारे सामने होते। अगर मेरी अक्ल माऊफ हो गई थी तो तुम लोग ही कुछ फूटे होते। वो चिल्लाए हुए लहजे में बोला। फिर कदरे सकूत के बाद निस्बतन धीमे लहजे में बोला, कल शाम 4 बजे से 11 बजे तक हम चारों को अपनी मसरूफियात के गवाह तैयार रखने का हुक्म मिला है। मैंने चौंकने की अदाकारी की, यानी लुत्फुर रहमान। इतना कहकर मैंने जुबान से ट्रच की आवाज निकालते हुए अपनी गर्दन के आगे शहादत की उंगली फेरी। मालूम यही होता है। जहांगीर की आंखों में तशवीश के साए लहराने लगे। मैं तो कल शाम ही से किसी होटल में जम जाऊंगा, शनासा भी मिल जाएंगे और होटल का अमला भी होगा। जरूरत में चाहे तो बतेरे गवाह भी मिल जाएंगे। शायद आजकल स्नूकर टूर्नामेंट चल रहा है, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। मैं काफी देर से इस बारे में सोचता रहा था। तारिक भी उसमें हिस्सा ले रहा है, क्यों न कल शाम हम चारों साथ ही क्लब चले, स्नूकर क्लब में खासी रौनक होगी। जहांगीर तैयार हो गया। ये उन दिनों का किस्सा है जब इतना कानून सख्त नहीं था और शहर के हर तफरीही मरकज में शामें रंगीन और मखमूर हुआ करती थी। अगली शाम हम चारों ने हसीन चेहरों और महकते लिबासों के हजूम में क्लब के सब्जाजार और स्नूकर रूम में गुजारी, जहां हैजान अंगेज माहौल में स्नूकर चैंपियनशिप मुनक्कद हो रही थी। उससे अगली सुबह के अखबारात में एक लर्जा कत्ल की तफसीलात मौजूद थी। मुतवफ्फी को गर्दन काट कर हलाक किया गया था। उसकी लाश एक बोरे में बंद मुंगू पीर की पहाड़ियों से बरामद हुई थी। पुलिस के लिए मुतवफ्फी नामालूम था, मगर लाश के मसकशुदा चेहरे की तस्वीर हम चारों के लिए अजनबी नहीं थी। वह हमारा गद्दार लुत्फुर रहमान था। मैं वो खबर पढ़कर सहम गया। किसी नदीदा हाथ का वार उससे भी भयानक हो सकता था। तंजीम के पस पुश जो कोई भी था, उसके हाथ बहुत लंबे थे और अपने फैसलों को नाफिज करने की भरपूर कुव्वत रखता था, और ये बात मेरे लिए तशवीश का बायस थी। अगले दिन खबरें छपी कि मुतवफ्फी मंशियात फरोश था और वकुआ की शाम 7 बजे घर से एक ब्रीफ केस में रकम लेकर निकला था, लेकिन उसे जिंदा घर लौटना नसीब न हो सका। उसके घर वाले रकम की मालियत के बारे में कुछ न बता सके, न ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकी, क्योंकि लाश मौजूद थी मगर ब्रीफकेस का कहीं सुराग न मिल सका। पुलिस सर्जन के अंदाजे के मुताबिक 8 और 9 बजे के दरमियान मकतूल को किसी तेज धार आले से जिंदा ज़िबा कर दिया गया था। 2 दिन बाद गुमनाम आदमी ने फोन किया तो उसकी आवाज हमेशा की तरह पुरस्कून और गनूदगी सता थी। काम की बातों के अलावा उसने कोई जिक्र नहीं किया और ना मेरी हिम्मत पड़ी कि उससे लुत्फुर रहमान के कत्ल के बारे में कुछ पूछता। पुलिस तफ्तीश के सिलसिले में जहांगीर और नादर तक भी पहुंची, क्योंकि लुत्फुर रहमान बराह रास्त नादर के ताबे था।